ایک لڑکی اپنے سسرال میں اپنی ساس اور اپنے شوہر کے ساتھ رہتی تھی۔ دونوں مزاج کے بہت تیز تھیں۔ اگر ساس کچھ بول دیتی تو بہو برداشت کرنے کی بجائے اس کو اچھے خاصے برے طریقے سے جواب دیا کرتی تھی۔ دونوں میں ہر وقت لڑائی رہتی تھی۔ دونوں ایک دوسرے سے بہت تنگ آ چکی تھیں۔ خاص طور پر یہ لڑکی چاہتی تھی کہ کسی طرح سے وہ اپنی ساس سے جان چھڑا لے، کیونکہ اس کی ساس ہر وقت اس کو طنز کا نشانہ بناتی رہتی تھی۔ ایک دن تنگ آ کر لڑکی نے سوچا کہ کیوں نہ اس سے ہمیشہ کے لیے جان چھڑا لی جائے۔ اس مقصد کے لیے وہ اپنے ابو کے ایک پرانے دوست کے پاس گئی جو کہ ایک حکیم بھی تھے۔ ان کے پاس جا کر اس نے انہیں ساری بات بتا دی اور کہا کہ وہ اپنی ساس سے بہت تنگ آ چکی ہے اور اس سے اب پیچھا چھڑوانا چاہتی ہے۔ اس لیے اس نے اپنے باپ کے دوست سے کہا کہ کیا آپ کے پاس کوئی زہر ہے جو میں ان کو دے دوں اور اپنی جان چھڑا لوں۔ اس کی ساری بات سن کر حکیم صاحب بولے، ہاں بیٹا، میں اس میں تمہارا ساتھ دوں گا، بالکل ایسی دوائی موجود ہے، مگر تمہیں وہی کرنا ہوگا جو میں تم سے کرنے کو کہوں گا، کیونکہ اس کے لیے کوئی نہ کوئی تدبیر کرنی پڑے گی۔ اس کے بعد وہ اندر کمرے میں گیا اور کچھ جڑی بوٹیاں لا کر اس لڑکی کو دے دیں اور کہنے لگا کہ بیٹا، میرے پاس زہر تو نہیں ہے، مگر یہ جڑی بوٹیاں ہیں، یہ آہستہ آہستہ تمہاری ساس کو کمزور کر دیں گی اور وہ آخرکار مر جائے گی۔ لیکن یاد رکھو کہ تمہیں اپنی ساس کے ساتھ رویے کو بدلنا ہوگا، ان کی خوب خدمت کرنی ہوگی تاکہ کسی کا تم پر کبھی بھی شک نہ جائے اور ہر کوئی اس کی موت کو ایک قدرتی موت سمجھے۔ یہ جڑی بوٹیاں اپنا اثر دکھانے میں 5-6 مہینے کا وقت لے سکتی ہیں، مگر اس وقت تک تمہیں صبر کے ساتھ ان کا رویہ بھی برداشت کرنا پڑے گا اور ان کے ساتھ اچھے طریقے سے رہنا ہوگا، پھر کسی کا بھی تم پر کوئی شک نہیں جائے گا، ورنہ تم تو پکڑی جاؤ گی، میں بھی مارا جاؤں گا۔ اس لڑکی نے حکیم صاحب کا شکریہ ادا کیا اور بہت خوش ہوئی، کیونکہ آخرکار اسے اپنی ساس سے نجات کا ایک راستہ مل گیا تھا، اور وہ بھی صاف ستھرا راستہ کہ کسی کو شک بھی نہ ہو۔ وہ حکیم انکل کا شکریہ ادا کر کے اپنے گھر آ گئی۔ گھر آ کر اس نے اپنی ساس کی خدمت کرنا شروع کر دی۔ اس کو اس کی پسند کے کھانے بنا بنا کر کھلانے لگی اور اس کے کھانے میں باقاعدگی کے ساتھ جڑی بوٹیاں ملا کر دینے لگی۔ اگر اس کی ساس اسے کچھ کہہ بھی دیتی تھی تو یہ اسے کوئی جواب ہی نہیں دیتی، بلکہ الٹا اس کی اپنی ماں کی طرح خدمت کیا کرتی۔ اس کا رویہ دیکھ کر ساس کا رویہ بھی اس کے ساتھ آہستہ آہستہ بدلنے لگا۔ اب گھر کا ماحول بھی آہستہ آہستہ خوشگوار ہو گیا تھا۔ پہلے جس گھر میں ہر وقت لڑائی رہتی تھی اور اس لڑکی کا شوہر گھر کے ماحول سے بہت تنگ آ چکا تھا، اب اسی گھر میں ہر طرف خوشی پھیلی ہوئی تھی۔ دونوں ساس بہو اب اس طرح سے رہتی تھیں کہ جیسے دونوں ماں اور بیٹی ہوں۔ دونوں کے درمیان سب اختلافات ختم ہو چکے تھے۔ ساس اپنی بہو کی ہر جگہ تعریفیں کرتی پھرتی اور ہر کسی کو اس کے حسن اخلاق کی مثالیں دیا کرتی تھی۔ ایک دن ایسا ہوا کہ لڑکی دوبارہ اپنے حکیم انکل کے پاس گئی اور ان سے کہنے لگی کہ انکل، اب میرے اور میری ساس کے درمیان سب معاملات ٹھیک ہو گئے ہیں، وہ میرے ساتھ بہت اچھا سلوک کرتی ہیں، مجھے بالکل اپنی بیٹیوں کی طرح رکھا ہوا ہے۔ آپ مجھے کوئی ایسی دوا دیں جس سے میں جو ان کو جڑی بوٹیاں دے رہی تھی ان کا اثر ختم ہو جائے، کیونکہ اب میں انہیں مارنا نہیں چاہتی، میں ان سے بہت پیار کرنے لگی ہوں اور مجھے بھی وہ اپنی ماں کی طرح عزیز ہے۔ لڑکی کی یہ بات سن کر حکیم انکل بولے کہ بیٹا، میں نے تمہیں کبھی زہر دیا ہی نہیں تھا اور نہ وہ جڑی بوٹیاں زہریلی تھیں، بلکہ وہ تو وٹامن کی کمی کے لیے تھیں جس کی وجہ سے ان کی صحت اچھی ہو سکتی ہے۔ زہر تو تمہارے رویے اور تمہارے ذہن میں تھا اور زبان میں تھا، جو کہ اب ختم ہو گیا ہے، اور تم نے صبر اور خدمت سے اپنی ساس کا دل بھی جیت لیا ہے اور انہوں نے بھی تمہیں اپنی بیٹی کی طرح تسلیم کر لیا ہے۔ اصل میں یہ ہمارے رویے ہوتے ہیں جو ایک دوسرے کے دل میں نفرت پیدا کرتے ہیں۔ یہ سن کر لڑکی تو بہت شرمندہ ہوئی اور اپنے دل میں اس نے سوچا کہ واقعی میں کتنی غلط تھی۔ اس نے اپنے حکیم انکل کا سیدھا راستہ دکھانے پر شکریہ ادا کیا اور اپنے گھر کو چلی گئی۔ دوستو، امید کرتے ہیں کہ یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں گے۔ آپ اس ویڈیو کو کتنے نمبرز دیتے ہیں؟ 1 سے لے کر 10 میں سے کتنے نمبر؟ 10 مطلب بہت پسند آئی اور 1 مطلب
بہت کم پسند آئی تو نمبر کمنٹس میں ضرور لکھیے۔ آنے والی ویڈیو تک اپنے میزبان قادر بخش کلہوڑو کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔